بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ مشروط ہے اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے۔ اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی، اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے، مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے، اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والے، اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے، یہ اسے پتہ ہے۔ تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا، کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا، وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا، اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے، اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کیونکہ میرے رب کی یہ رضا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ اس پہ صبر کر رہا ہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے، اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا، تذبذب کا شکار ہو گئے، تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے، اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے۔ ارشاد فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بے اکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی، وہ ہمہ تن گوش ہو گئے کہ جی حضور ارشاد کیجئے۔ تو آقا کریم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے وعقوق الوالدین،
والدین کی نافرمانی۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہے۔ تو اس لیے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر جو ہیں، ان میں سے دوسرا بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عقوق الوالدین کو بیان فرمایا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی، اور یہ شریعت اسلامیہ کا ہم سے تقاضا ہے۔ اور ویسے بھی اولاد اگر طبعاً فطرتاً شکر گزار ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ملعون من سب اباہ، ملعون من سب اباہ، وہ شخص لعنتی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو کتنی سخت مذمت کی گئی اس شخص کی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا راغم انفن ثم راغم انفن ثم راغم انفن، 3 مرتبہ فرمایا۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تو قیلا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، جس نے والدین کو، ایک کو یا دونوں کو، بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس شخص کی ناک خاک آلود۔ اور یہ تیسری بات ارشاد فرمانے سے قبل حضور نے تکیہ چھوڑ دیا تھا۔ حضور ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، لیکن جب حضور یہ بات ارشاد فرمانے لگے فجلسا وکان متکئا، تو حضور بیٹھ گئے اور حضور نے تکیہ چھوڑ دیا، اور حضور نے فرمایا الا وقول الزور، سن لو، تیسری چیز جھوٹی بات کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت تاکید کرنا جھوٹ سے اپنی امت کو بچانے کے لیے۔ اچھا، یہاں ایک بات رک کے یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے، لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس کی تاکید اتنی زیادہ کیوں کی؟ حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور آقا کریم علیہ السلام بار بار ارشاد فرماتے رہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کو بڑا گناہ سارے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص ماں باپ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، تو لوگوں کی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے کہ یہ برا شخص ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن عمومی طور پہ جھوٹ بعض معاشروں کے اندر یوں رچ بس جاتا ہے کہ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے حضور نے اس پر خاص تاکید کی اور ٹیک چھوڑ کے آگے بڑھے، اور پھر بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ جس طرح اکبر الکبائر میں شرک ہے، اکبر الکبائر میں عقوق الوالدین ہے، اسی طرح یہ بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تقریباً 200 قرآنی آیات جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید اور ترغیب میں ہے، اور سینکڑوں احادیث جھوٹ کی مذمت میں اور جھوٹ سے دامن کو بچانے کی تلقین پر مشتمل ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں جھوٹ کے مرض سے نجات دے اور ہمیں ہمیشہ سچ اور سچائی کی توفیق سے مالا مال کرے۔ آئیے حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جس شخص کی نیت مقصد زندگی آخرت طلب کرنا ہے، وہ دنیا پہ آیا اس لیے ہے، اس کی آرزو ہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، وہ دن رات لگا ہوا ہے آخرت کو درست کرنے کے معاملے میں۔ جس کا مقصد زندگی طلب آخرت ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمالہ شاملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے، اس کی محتاجی دور کر دیتا ہے، اور دنیا ساری اس کے پاس جو ہے ایسے آتی ہے اس کے پاس جس طرح کی لونڈیاں آتی ہیں۔
لونڈی بن کے، خادمہ بن کے، نوکر بن کے دنیا اس کے قدموں تلے آتی۔ یہ وہ جس کا مقصد آخرت ہے۔ دنیا کی مثال سائے کی ہے نا، سائے کے پیچھے بھاگو تو آگے بھاگتا ہے، سائے کے آگے بھاگو تو پیچھے بھاگتا ہے۔ جس کی طلب دنیا نہیں ہے، جس کی طلب آخرت ہے، تو اس کے مقصد اور مقدر کی جو دنیا ہے وہ اس کو ملنی ہے، لیکن اس کو پیچھے بھاگے گی، لونڈیوں کی طرح، خادماؤں کی طرح اس کے پیچھے آئے گی۔ اور فرمایا وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلْبُ الدُّنْيَا، اور جس کا مقصد زندگی طلب دنیا ہے، جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان محتاجی لکھ دیتا ہے۔ وَشَتَّتْ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، اور اس کے اوپر معاملے مشکل ہو جاتے ہیں، متنوع اور مختلف ہو جاتے ہیں، یہ بھی مصیبت، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ہر وقت پھنسا ہوا ہے۔ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضور فرمایا ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے کو بھی مقدر کا ملا، دوسرے کو بھی مقدر کا ملا، لیکن پہلے کے پیچھے بھاگ کے دنیا گئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ پہلے کے پیچھے دنیا ذلیل ہو کے آئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتا رہا۔ اب اگر آخرت کے طالب بن جائیں گے تو دنیا پیچھے پیچھے ہوگی، اگر دنیا کے طالب بن جائیں گے تو پھر دنیا آگے آگے ہوگی۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امرنی ربی بتسع، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ میں اعلانیہ بھی اور مخفی بھی اللہ سے ڈروں، ایک تو مجھے اس کا حکم دیا ہے، اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کا خوف ہو اور مخفی طور پہ بھی۔ دوسری بات وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضْبِ وَالرِّضَا، غصے میں ہوں یا کہ خوشی کے ماحول میں عدل انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، کلمہ عدل ہی کہوں، مجھے یہ بھی حکم ہے رب نے دیا۔ تیسرا حکم وَالْقَسْطِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، دولت مندی اور محتاجی، غربت، دونوں ادوار کے اندر مجھے میانہ روی سے چلنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھی چیز وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو میرے سے قطع تعلق کرے میں اس سے تعلق جوڑوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پانچواں حکم یہ دیا گیا وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کرے میں اس کی جھولیاں بھر دوں، وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں، وَإِنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، میں خاموش رہوں تو فکر کروں، وَنُطْقِي ذِكْرًا، جب بولوں تو ذکر کروں، وَنَظْرِي عِبْرًا، جب دیکھوں تو عبرت حاصل کروں، وَآمُرَ بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب کسی کو حکم دوں تو نیکی کا ہی حکم دوں۔ کہا میرے رب نے یہ مجھے 9 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ بھی سماعت کر لیں۔ قال امرنی خلیلی بسبع، کہا میرے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ وہ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا، ان 9 چیزوں پہ عمل کر۔ اور یہاں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے آقا نے، حضور نے مجھے ان 7 چیزوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اب ان 7 چیزوں کو من میں اتاریں اور آج کے اس جمعے کے اجتماع میں اپنے دامن میں لپیٹ کے لے جائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ پہلی بات امرنی بحب المساکین والدنو منہم، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے مجھے مسکینوں سے پیار کرنے کا حکم دیا، والدنو منہم، اور فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھا کرو۔ جو مسکینوں کے پاس بیٹھتا اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پہلا حکم حضور نے مجھے دیا کہ میں مسکینوں کے پاس بیٹھا کروں اور ان کے ساتھ محبت کیا کروں۔ اور دوسرا حکم حضور نے یہ دیا وَآمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، حضور نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے اوپر نہ دیکھوں، اپنے نیچے دیکھوں۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا، میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ مزید جوتے خرید سکتا۔ بازار میں گزر رہا ہوں، دل میں یہ بات آئی کہ زمانہ تیرا احترام کرتا اور تیری یہ حالت کے جوتے خریدنے کے لیے رقم بھی تیرے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ شکوہ پیدا ہو ہی رہا تھا، آگے سے ایک بندہ آ رہا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو میں نے فوراً سر جھکا دیا، میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے، جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے، میرے پاؤں تو سلامت ہیں۔
تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے مجھے حضور نے حکم دیا ابو ذر اپنے اوپر نہ دیکھا کرو، اپنے نیچے دیکھا، تم اوپر دیکھتے ہو، اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں پنکھا بھی نصیب نہیں ہے اور ہم یہاں میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی دیکھیں کہ جن کا گھر لٹا ہوا ہے اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لقمے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھیں۔ جب نیچے دیکھیں گے تو قرار آ جائے، جب اوپر دیکھیں گے تو پھر بندہ بےتاب ہو جائے گا، مضطرب ہو جائے گا کہ آئے میرے ساتھ کیا بن گیا۔ اس لیے فرمایا کیسا زندگی گزارنے کا ڈب سکھایا حضور نے، فرمایا ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی، اپنے سے اوپر نہ دیکھوں، اپنے سے نیچے دیکھوں۔ وامرنی ان اصل الرحم وان ادبرت، مجھے حضور نے یہ حکم دیا کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اگرچہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا بھی چاہیں لیکن میں ان کا پیچھا نہ چھوڑوں، میں رشتہ داری کے حق کو نبھاؤں۔ وامرنی الا اسال احدا شیئا، کہا مجھے حضور نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابو ذر کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا، کسی کے سامنے سوال نہ کرنا، ہاتھ نہ پھیلانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انتہائی بندہ مجبور ہو جائے، پھنس جائے اور جان کے جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، اس وقت بوقت ضرورت بقدر حاجت مانگ لینا جائز ہے، لیکن جو اہل اللہ ہیں اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سوال سے بچاتے ہیں۔ آپ نے حدیث تو سنی حضرت ابو ہریرہ والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے، اس کا پہلا حصہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک نے ستایا، کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، نہ نماز پڑھی جا رہی تھی نہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میں نے کہا میں نے سوال تو کرنا نہیں، کوئی مجھے دیکھ کر کے میرے اندر کو ڈھونڈ لے اور میری مدد کر دے۔ کہتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھ گیا، لوگ آتے اور گزرتے چلے جاتے، وہ کیا کسی نے کہا نا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہتے ہیں لوگ آتے گزر جاتے۔ خیر میں نے ایک ہیلا ذہن میں آیا، حضرت ابو بکر صدیق آئے نا تو میں نے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے مسئلہ بتایا، آیت بتائی اور چلے گئے۔ میرا خیال تھا کہ میں آیت پوچھوں گا، اس دوران وہ مجھے دیکھیں گے اور میری حالت سے آگاہ ہوں گے تو میری ضرورت کو پورا کریں گے، لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی، جلدی میں تھے، انہوں نے بات بتائی اور چلے گئے۔ میں پھر پریشان، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلتے بنے۔ میں پھر پریشان ہوا اور پھر اداس بیٹھ گیا اور جان نکل رہی ہے بھوک سے۔ کہتے ہیں پھر دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور تشریف لے آئے۔ میں نے حضور سے بھی کچھ پوچھا، جب میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا حضور بھوک لگی ہوئی ہے، تو چونکہ مسئلہ میرا یہی تھا، کہا پھر آ جاؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 70 آدمی پی۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ملک میں موجود نہیں ہوں گے، کہیں سفر پہ ہوں گے، نہیں، وہ موجود تھے، قبرستان میں گئے ہیں لیکن کھڑے رہے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا۔ کیا اس شخص سے بڑا کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنے حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا اور موجود بھی تھا؟ تو ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور وہ رسماً صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ کا یہ حق ادا نہیں کر پاتے، اور اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اپنے ماں باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر کے ان کا یہ حق بھی ادا نہ کر پائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس طرح اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ جب ماں باپ کے لیے اولاد دعا مانگتی ہے تو وہ خلوص ہوتا ہے اس دعا کے اندر۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا اور ایک حدیث اس کی تائید میں بھی مل گئی، جس شخص نے روزانہ معمول بنا لیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے اہتمام سے دعا کرتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ یہ آسان سا نسخہ ہے، ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تب بھی۔ روزانہ ایک وقت متعین کر لیں اور خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں۔
ویسے تو جو صالح پاکیزہ اولاد ہوگی، پنج گانا نماز کی عادی اولاد ہوگی، وہ اہتمام سے نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ اللہ کے حضور عرض کرتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو خوش نصیب ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا یہ خوش نصیب اولاد کا مقصود ہوتا ہے۔ اوروں سے دعا کروانا، آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے نا کہ اتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے، کتنے نیک بوڑھے بزرگ سفید ریش لوگ، نیک سادات کتنے لوگ ہیں، تو اللہ کسی کی قبول کر لے۔ تو اوروں سے دعا کروانا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، وہ جب بھی کبھی زندگی میں دعا مانگتے تھے تو یہ دعا ضرور ساتھ مانگتے، اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی مغفرت فرما۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے، کوئی تعلق خاص ہے ان کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ ہاں وہ تو سب کو ہی ہے، لیکن میں اصل ان کی دعا کا خود مصداق بننا چاہتا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو میں ان کے لیے دعا کرے کہ اپنی بخشش کا سامان کر رہا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ والدین کے لیے کثرت سے دعا، اللہ اکبر، یہ اپنے باطن کی بہتری کا ذریعہ بنتی ہے اور رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اور خوش نصیب اولاد ماں باپ کے لیے دعا کو کبھی بھی ترک نہیں کرتے، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور میری ماں کی مغفرت کی دعا کرے؟ ظاہر ہے ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ انسان زندگی کے جس مرحلے میں بھی چلا جائے ماں کی کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ ابھی ہم اندر بیٹھے تھے تو یہاں سے کوئی شعر پڑھ رہا تھا تو آواز جا رہی تھی کہ ماں کی وفائیں جب حضور یاد کر کے رو پڑتے ہیں تو پھر ہم اپنی ماں کے لیے اپنے دل کے اندر کیا جذبات، کچھ اس مفہوم کا شعر تھا۔ اور وہ ایک باقاعدہ واقعہ موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام باقاعدہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے بڑی تفصیلی کہانی لکھی ہے۔ ایک دن حضور مکے سے ہجرت فرما کے جب مدینہ تشریف لائے تو ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا تو ہجوم عاشقاں، جو ہی حضور حجرہ نور سے باہر نکلے تو ادب سے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ بس یہ لمحے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آئے تو آنکھیں چھلکنے لگی، اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ایک جملہ ارشاد کیا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی۔ انسان نے مشکل وقت دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں آ جائے یا اور زیادہ خوشحالیاں اللہ عطا کر دے تو انسان آرزو کرتا ہے۔ آج تو اس دنیا میں یہ نفسی نفسی کی دنیا ہے، اس میں تو وہ کہتے ہیں قیامت کے اندر ہوگا نفسی نفسی کا عالم، تو یہ تو قیامت سے قبل ہی عالم ہو گیا ہے۔ تو آج تو کسی کی عزت پر لوگ آتش غیظ و غضب اور آتش حسد میں جلنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک ماں ایسا رشتہ رہ گیا ہے جس کو قلبی فرحت اور مسرت ہوتی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے سے قبل باپ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر تھی کہ اپنی والدہ کے ہمراہ حضور مدینہ المنورہ میں پہنچے حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ جب واپس پلٹے تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا۔ انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آخری بات، لیکن وہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چھم چھم آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ تو حضرت آمنہ نے جو جملے کہے علماء نے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ابن حشام کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت آمنہ بمشکل چند جملے ادا کر پائیں، اور وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز سے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں،
و ذکر باق و ولد تو تہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان کا تذکرہ مٹا نہیں کرتا، ان کی یادیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا۔ حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولنا۔ پھر ماں کی وہیں تدفین کی، ابوا کی ریت کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے پتھروں کے ماں کی قبر پہ رکھے، اور ہو بھی کیا سکتا تھا، وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ ماں کی تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ حضور لپٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت عبد المطلب کے پاس انہوں نے آ کے خبر دی کہ آپ کی بہو انتقال کر گئی راستے میں، اور ابوا میں ہم نے تدفین کر دی۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضور کو آغوش میں سمیٹ کر حضرت عبد المطلب بہت روئے اور ام ایمن سے ہی کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو جس طرح پھر وہ نبھاتے رہے وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اور حضرت ام ایمن نے جس طرح ڈیوٹی سر انجام دی، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب امیر قریش حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا پورا مکہ امڈ آیا، لیکن 8 سال کے بچے کو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ پھر چچا کی کفالت، پھر وہ وقت بھی گزرا، مکے کے بازار، طائف کی گلیاں، کھدے ہوئے گڑھے، ڈالی جانے والی اجریاں، آلام، تکلیفیں، کفار کی طرف سے ریشہ دوانیاں، جبر، ظلم اور استبداد کی لمبی داستانیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو حضور علیہ السلام مدینے چلے گئے۔ تو آج حالات بدل گئے۔ حضور جو ہی حجرہ انور سے باہر نکلے صحابہ دب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ وقت بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب صحابہ پلکیں بچھاتے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب لوگ آوازیں کستے تھے، صحابہ صفوں میں ہاتھ باندھے منتظر ہیں، اور جو ہی حجرہ انور سے حضور نکلے تو ادب سے استادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آقا کریم کی نظر پلٹ کے ابوا میں چلی گئی اور مکے کی گلیوں میں ہونے والے ظلم و جبر کو حضور علیہ السلام نے تصور میں لا کر کے کہا لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھی آواز میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی، تو میں لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سن لیتا۔ ماں کی کمی کو انسان ہر دور میں، ہر لمحے میں محسوس کرتا ہے، چونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کے سارے پھول کھل اٹھے۔ ماں کو اللہ نے وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ پیار اور وہ تڑپتی ہوئی بےتاب ممتا دی ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئی، تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اس زمانے میں کہ ان پڑھ اور بوڑھی ماں کی یاد میں۔ وہ کہتے تھے کہ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن میری یونیورسٹی وہی تھی، میرا کالج وہی تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اونچی مسندوں کے اوپر بیٹھنے کا وہ لطف کہاں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا سرور ہے، عالی نسب ہوٹلوں میں کھانا کھانے کا لطف کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں، نقیب حضرات اٹھا کے کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو میں رکھی گئی۔ ماں جب پیار سے بیٹے کو دیکھ رہی ہوتی ہے لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔
اللہ نے اس کو وہ پیار دیا. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یہ آج کل سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے ہیں, پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے. تو میں نے کہا آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے. اللہ نے اس کو وہ محبت دی, وہ پیار دیا, وہ درک دیا, وہ درد دیا, اس کے اندر وہ احساس کی کائنات آباد کر دی جسے ممتا کے نام سے پکارا جاتا ہے. نعم البدل کیا, بدل بھی موجود نہیں. اللہ نے ماں کے روپ کے اندر اللہ اکبر وہ پیار رکھا ہے. ماں جب پیار سے ہاتھ اٹھا دے تو عرش سے بیٹے کے حصے کی دعائیں کھینچ کے لے آتی ہے. اور لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں اپنے گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے, اللہ ان کو بھی خالی نہیں موڑتا. اللہ جل شانہ نے ماں کے سینے کے اندر اولاد کے لیے اتنا پیار رکھا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے, دکھ جھیل لیتی ہے. غریب مائیں تو لوگوں کے گھروں کے برتن مانجنے سے بھی گریز نہیں کرتی. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. مائیں کن کن مشکلوں سے گزر کے اولاد کی تربیت کرتی, غلامیاں قبول کر لیتی. ماؤں کی کہانیاں دل آویز ہیں اگر اس عنوان سے بات چلے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے, تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا, اس لیے کہ اولاد کو ماں نے جنم دیا ہے. تو جس ماں نے اولاد کو جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے, تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہو. جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا, اور جس نے دست قدرت سے بنایا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے, آوارہ مزاج بچہ, تو ماں کہتی ہے پتر آجا, اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی, پلٹ کے آجا, میری باہیں تیرے لیے کھلی. اور مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب سرکش انسان بھاگتا ہے تو اس کی رحمتیں آواز دیتی, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. مجھے بتاؤ کوئی بھاگے ہوئے کو یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے آپ نے دیکھا ہوگا, سخت گیر استاد کو بدتمیز طالب علم کے پیچھے دوڑتے دیکھا ہوگا. لیکن یہاں پیار کا انوکھا اسلوب ہے, دل آویز کہانی ہے. جو سرکش ہے, باغی ہے, متمرد ہے, مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے, اس کو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا ہی کریم. ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو تو اتنی مٹھاس نہیں ملے گی جتنی ان لفظوں سے ٹپک رہی ہے. ما غرک, ما میں عموم ہے, اس چیز کا نام تو بتا جس نے رب سے تجھے دور کر دیا. دولت, حسن, جوانی, اقتدار, یہ کیا ہے جو تیرے پاس مستقل رہنے والا ہے؟ آج ہے کل نہیں. آج جوانی ہے, آج تیری چوڑی چھاتی, کڑیل بازو, لیکن کل کچھ بھی نہیں ہوگا. کل ایک گلاس پینے کے لیے بھی جو ہے وہ تجھے ساری توانائی صرف کرنی پڑے گی. اقتدار آج ہے کل نہیں ہے, دولت آج ہے کل نہیں, یہ ڈھلتی چھاؤں ہے. تو کس ورتے پہ, کس بل بوتے پہ تو مالک کی دہلیز چھوڑ گیا؟ ما غرک, کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ بربک الکریم. اچھا رب کہنا ہی کافی تھا, لیکن صفت کریم لگائی. وہ رب جو کریم ہے, 70 ماؤں کی زندگی بھر کی محبت ایک طرف, مالک کا محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لینا ایک طرف. تو کہا وہ کریم رب, پھر آگے بڑھ کے کہا الذی خلقک, دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے. وہ تیرا خالق لگتا ہے, اس نے تجھے تخلیق کیا ہے, دست قدرت سے بنایا ہے. ماں نے پیدا نہیں کیا, جنم دیا ہے, اور اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے. سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا, لیکن ماں کے پیار کا ٹھکانہ آج تک کسی کو نہیں ملا. اللہ نے اس کے سینے کے اندر جو اولاد کی محبت رکھی ہے, اور وہ محبت اس لیے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا. جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلقک, دیکھ میرا تیرا رشتہ, میں تو خالق لگتا ہوں, میں نے تو تجھے خلق کیا ہے, تجھے دست قدرت سے بنایا ہے, اور میری دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا. فسواک, پھر تجھے ہموار کیا, تیرے اعضاء کو توازن بخشا, تجھے حسن دیا, تجھے جوانی دی, تجھے قد رانا دیا, تجھے اعتدال دیا. 2 آنکھوں میں ایک آنکھ کا سائز ہی چھوٹا ہو جاتا تو بتا کتنا بھتا لگتا.
دو ٹانگوں میں ایک ٹانگ کا تھوڑا سا سائز چھوٹا ہو جاتا تو 6 فٹ کا قد نہ رکھنے والا کس قدر عجیب شخصیت کا مالک ہوتا. یہ سب کچھ موجود تھا. آنکھوں میں بجلیاں ہوتی، کانوں میں سماعت کے اجالے ہوتے، زبان پہ جو ہے وہ نطق کا اجالا اور نور پھیلا ہوتا، قد راہ نہ ہوتا، لیکن دماغ کے پرزے ڈھیلے ہوتے. تو قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا کہ جس کو ملے اس ایڈریس پہ پہنچا دے. انسان تجھے میں نے توازن بخشا ہے. فَصَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، تجھے اعتدال دیا، تجھے حسن بھی دیا، تجھے جوانی بھی دی، تجھے جمال بھی دیا، لیکن تجھے توازن اور اعتدال بھی دیا. اللہ اکبر. یہ ہے تیرا رب. آجا پلٹ کے. آنا تو نے ہے ہی. پھر جو لوگ کندھے پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آ جا. بھاگ تو سکتا نہیں ہے. آنا تو نے پھر میری دہلیز پہ ہے، لیکن پھر لوگ اٹھا کے لائیں گے، پھر منہ ڈھانپ کے آتا پھرے گا. اچھا نہیں کھلے منہ سے آ جا. میری رحمتیں تجھے بڑھ کے استقبال کرنا چاہتی ہے. میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف ایک ذرا آتا ہوں، ایک گز آتا ہوں. اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں 70 قدم آتا ہوں. اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کر. آج آجا، کل تو نے آنا ہی آنا ہے. کل لوگ اٹھا کے لائیں گے، بہتر اپنے قدموں سے خود چل کے آ جا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. دیکھ کیسی سونی شکل دی ہے، کیسی صورت دی ہے، کیا جمال تجھے عطا کر دیا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کیا کیا جو ہے وہ نظم دیے ہیں تیرے اندر، کیا کیا سسٹم اس نے لگائے ہیں. میرے ایک دوست کے اندر جو ایک دوست ہے، اس کے منہ کے اندر جو لعاب کی مقدار ہے، وہ جو مطلوبہ مقدار چاہیے اس سے کچھ کم پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بولنے میں دقت ہے. مسئلہ کیا ہے جی؟ اس کا لعاب کی مقدار کچھ کم پیدا ہوتی ہے. دنیا کا امیر ترین شخص اوناسس، یہ ٹاپ 10 لوگ بنتے تو کسی زمانے میں یونان کا اوناسس، جس کا بہت بڑا کام تھا اور دنیا کے 10 لوگوں میں شامل تھا، تو اس کی آنکھ کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. یہ خود کار سسٹم ہے. ہم نے چونکہ کبھی اس کا بل نہیں دیا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا نظم لگا ہوا ہے. ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی. یہ خود کار نظام ہے اللہ نے جو رکھا ہوا ہے. تو اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا تو وہ سو جاتا ہے، اور پھر جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھولتا ہے. تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. تو کہا اس کے لیے تجھے دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت جھونک سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت لگا دوں گا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں. ہم تو اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھولتے ہیں. ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے، انہضام کا سسٹم ہے، عضلاتی نظام ہے، اتنی کائنات ہے. ہم نے کبھی تفکر اور تدبر بھی نہیں کیا ہمارے مالک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. تو کہا کہ تجھے توازن دیا، تجھے اعتدال دیا، تجھے حسن دیا، تجھے شکل دی. بلکہ ایک آگے چل کے ایک دوسرے مقام پہ پورا کہ ثم اماتہ فاقبر. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور نعمت گنوایا کہ میرا شکر مان کہ میں نے تجھے موت دی. اگر تجھے موت ہی نہ دیتا بتا کیا کرتا؟ بڑھاپا آ گیا تھا، ارذ العمر آ گئی تھی، اڑ جاتا. اب وہی بچپن پلٹ کے دوبارہ بڑھاپے میں آ گیا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین. ہم جب لمبی عمر دیتے ہیں تو پلٹ کے پھر وہ بچپنا لے آتے ہیں. دانت گر گئے، پھر سخت چیز میدے میں اتار نہیں سکتا، میدا کمزور ہو گیا، بولو براز پھر چارپائی کے اوپر، مشکل بن گئی، زندگی سے تنگ آ گیا. بچپنے میں بولو براز سب کو چارپائی کے اوپر ہوتا تھا تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی، تو ماں اس ممتا کے تحت کبھی شکایت نہیں کرتی تھی. بیٹا معذور بھی ہو تو ماں کی زبان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے، اور نہ ماں کے سامنے یہ بولنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے. لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں اور چارپائی پہ بولو براز مشقت بن جاتی ہے، تو اولاد پھر یہ تو ضرور کہتی ہے کہ دعا کرو اللہ ماں باپ کو پردہ دے دے. لیکن ماں باپ نے کبھی پردہ نہیں مانگا تھا اولاد کے لیے، چاہے جتنی بھی اذیت میں ہو. اللہ اکبر. وہ مشکل وقت آ گئی، یہ ارذل عمر ہے. پھر پلٹ کے بچپنا آ گیا. ایک گلاس پانی کے مانگنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، پھر آواز نکلتی ہے، پھر آنکھیں
इंतजार करती हैं कोई 2 घूंट पानी ले आए, फिर वो पानी पेश करता है तो फिर पूरी हिम्मत लगा के उस पानी को जो है वो हलक से नीचे उतारना पड़ता है। कितनी मरतबा सांसें लेनी पड़ती। अब घर वाले तंग आ गए, बाबे को अंदर से बाहर बरामदे में डाल दिया कि बच्चा बाबा खांसता है और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, इम्तिहान सर पे है, नौकर मुकर्रर कर दिया। अब इतनी मुश्किल बन गई कि वो कहता है या अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। अल्लाह फरमाता है सुम्मा अमाता हो, हमारा शुक्र मान के हमने तुझे मौत दी, अगर इस मरहले में हम तुझे मौत भी ना देते बता क्या करता। हंस गया था ना, घर वाले भी तंग आ गए, उनके चेहरों से बेजारी को तू महसूस कर लेता। अब इस वक्त अगर हम तुझे मौत ना देते, सारे प्यार और सारी मोहब्बत के बावजूद तो कितनी मुसीबत में फंस गया था। अल्लाह कहता है सुम्मा अमाता हूं, शुक्र मान मेरा कि मैंने तुझे मौत अता की। फिर आगे क्या फरमाया, फ़अक़बरा, बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया, जानवर भी तो मरे थे, घसीट के गड़े में फेंक दिया, लेकिन कहा नहीं सुम्मा अमाता हूं फ़अक़बरा, जूं ही मरा दोबारा फिर तू महबूब बन गया। अब सारा शहर तेरा मुंह देखने आ रहा है, जरा सोच, तेरा मुंह दिखाने के काबिल है। सारी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, लेकिन एकदम फिर मोहब्बत जाग पड़ी, मोहब्बत आंसू बन के बहने लगी, जमाना दूर दूर से आने लगा। फिर कहा कि अब ये शाहकार है मेरा, इसको यूं ही नहीं फेंकना जिस तरह गधे को फेंका था, बकरी को फेंका था। कहा इसको गुस्ल दो, इसके अंग अंग पे खुशबू मलो, चिट्टे लिबास का कफन दो, इसका जनाजा उठाओ। एक आदमी नहीं उठाएगा, एक आदमी भी तो उठा सकता था, कहा नहीं 4 आदमी उठाए। और उनको भी कहा कि कंधा बदलते रहना, और फिर कहा तेज न चलना, मेरे शाहकार को झटका न लग जाए। क्या एजाज है, क्या तकरीम है, क्या प्रोटोकॉल है। अब जनाजा आ गया कब्रिस्तान के अंदर, इमाम काबा भी हो तो वो पीछे खड़ा होगा, जनाजा आगे होगा। वक्त का गौस भी हो तो पीछे खड़ा होगा, इसका जनाजा आगे होगा। ये तेरा प्रोटोकॉल है, ये एजाज है, ये तेरी तकरीम है। कहा फिर इसके लिए छोटा सा घर बनाओ, फिर उसके अंदर दफन करो, फिर कहा इसके ऊपर फूल डालो, फिर खड़े होके दुआएं मांगे, इल्तिजाएं करे, ए इंसान तूने मेरे साथ क्या किया और मैंने तेरे साथ क्या किया। कितनी इज्जत अफजाई, कितनी तकरीम। सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा, तो आप पलट के अपने मालिक की दहलीज पे आ जा। वो ना हो कि कल पछताए, लेकिन कल का पछताना सवाए हसरत बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। आज का पछतावा कल की बेहतरी का ज़ामिन हो सकता है। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। आप देहात के रहने वाले हो, आप तो जानते हो कि जब जमीन वत्तर में होती है तो उस वक्त बीज डाल लें तो फिर पौधा कितनी तेजी के साथ ग्रोथ करता है, लेकिन जब जमीन वत्तर से निकल जाए तो फिर कोई फायदा नहीं होता। आज जिंदगी की जमीन वत्तर में है, आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक नोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवें ते फासले मुक जांदे, घर बैठिया पैंडे मुक दे। आज उठने वाला हर कदम तुम्हें मंजिल से करीब कर देगा, और कल का पछतावा सवाए हसरत, दुख और अजियत बढ़ाने की और कुछ नहीं होगा। या लईतानी कद्दम तो ले हयाती, ये कुरान ने कहा कि वो चीख चीख के कहेगा हाय मैं उस जिंदगी को यहां भेज दिया होता पहले, लेकिन फिर क्या फायदा। बल्कि मैंने तो पढ़ा है कि कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे। जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो वो पछताएंगे। जो चंद लम्हे जाया कर दिए वो भी क्यों जाया कर दिए, वो भी उसकी याद में, उसके जिक्र में, उसकी मोहब्बत में गुजार दिए होते। तो आज वक्त है, आज फुर्सत है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल कयामत को ना मानेंगे, अगर मान गया उस दिन तो हर कोई मानेगा, लेकिन आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन हो सकता है। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो एक आदमी ने गुजरते रोक करके कहा किसी ने मारा है बाबा, मैं पूछ लेता हूँ। कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं, तो क्यों रो रहे हो। उसने कहा बस इनके रवैये ने रुला दिया। क्या मतलब। कहा गुजर रहा था, इनको दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो उसने हैरत से पूछा फिर क्या हुआ। कहा मैंने उससे बात की, उसने कहा ले आ मेरी तहलीज पे, मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह धो डालूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ा। जा बाबा काम कर, कहां से आ गया है, तुझे क्या पता ये दुनिया और दुनियादारी और दुनिया के मामले, ये कारोबार हयात, जा मौज कर। वो तो मान गया था, यही नहीं माने। 2 4 5 दिन गुजरे तो वही शख्स दोबारा गुजरा, तो कब्रिस्तान में वही बाबा खड़ा रो रहा था।
تو وہ پھر رکا, کہا کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے, قبرستانوں میں بھی روتا ہے, آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج میں ادھر آ گیا. تو میں نے سوچا ان کی قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں. تو اس نے کہا کہ جو ہے پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں ان سے بات کی, انہوں نے کہا ہم تیار ہیں, لیکن اس سے بات کی تو وہ نہیں مانا. آج وہ مان رہا ہے اور کل وہ نہیں مانے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے. یہ تھوڑی زندگی ہے, یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے. کچھ نہیں ہے اس دنیا کی حقیقت. چیز دنیا ہے کیا؟ از خدا غافل بدن, یہ خدا سے غافل ہونے کا نام ہے. اللہ کی غفلت موت ہے. اپنے آپ کو اللہ کی دہلیز پہ رکھو. پھر یہ دنیا نہیں ہے. تمہارا کمائی کر کے لا کے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی دین کہلائے گا. بس اپنے دل کے قبلے کو درست کرنا ہے. یہ تھوڑا وقت ہے, زندگی ٹوٹ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. تو ایک بزرگ تھے, فرماتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی انسان خسارے میں کیسے. میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا اور ایک آدمی پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں, تو وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا. اور آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ, وہ گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ, میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں, کپڑا بیچتے ہیں, ہو سکتا ہے کل دو آنے مہنگا ہو جائے. آپ پیٹرول بیچتے ہیں, آج نہیں بکری ہوئی, کل ہو سکتا ہے پڑا 10 روپے اوپر چلا جائے, آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں. لیکن برف اگر مہنگی بھی ہو گئی تو کل برف ہی نہیں ہوگی. تو وہ پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں دے رہا تھا, ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ, آؤ میرے پہ ترس کھاؤ, مجھ سے برف کا ایک ٹکڑا لیتے جاؤ, میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے قدم رک گئے اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اور اگر تو اس برف کو ابھی بیچ لے تو اس کے بدلے میں درہم, دینار, غلہ, پارچہ جات کچھ لے لے تو تجھے 4 آنے بچ جائیں گے. اور میں ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں, ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں, کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں, کسی ضرورت مند کے کام آ جاؤں, سجدہ کر لوں ان سانسوں کے بدلے, تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی. ورنہ تو سو کے بھی گزر جائیں گی, آوارگی میں بھی گزر جائیں گی. تو یہ سانسوں کی گنتی, سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے تمہارے سانس. کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے, 60 سے 50 سے 20 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد 0 پہ آ جاتی ہے, اور جب 0 پہ آ جاتی ہے تو پھر رکا نہیں جاتا. اللہ اکبر, یہ 60 سے 70 سے 50 سے یہ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے ہو رہے ہیں. اور جب 0 پہ آئے تو اسی کا نام تو موت ہے. پھر کوئی روک نہیں پائے گا, کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. تم بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں موت اچک لے گی آ کے. اس سے رستگارا نہیں, اس سے چھٹکارا نہیں. اقبال نے کہا تھا موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں, ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. موت تمہیں پکڑ لیتی ہے, موت تمہیں مضبوط جو ہے وہ قلعوں کے اندر بھی اچک کے لے جاتی ہے. ایک مفکر نے کہا تھا کہ اگر موت سے چھٹکارا ممکن ہوتا تو میں اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا. میں جو ہے وہ اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا. میرا سب سے بڑا جو ہے وہ عظیم رشتہ تھا اگر موت سے بچانا کسی کو ممکن ہوتا. لیکن موت جو ہے وہ بہنوں سے بھائی اٹھا کے لے جاتی, موت بھائیوں سے بہنیں اٹھا کے لے دیتی, ماں باپ سے ان کے لال چھین لیتی ہیں اور اولادوں سے ماں باپ چھین لیتی ہیں. تو موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے, موت سے تو بھاگ نہیں سکتے, فرار اختیار نہیں کر سکتے. تو پھر آئیے زندگی ایسے گزاریں کہ مرنے کے بعد بھی ایک خوشگوار زندگی ہمارا استقبال کرے. پھر موت تحفۃ المومن بن جاتی ہے, جو اللہ کے محبوب نے فرمایا تحفۃ المومن الموت. پھر موت ایک بھیانک منظر نہیں رہتا, موت پھر مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے تو ان کی زوجہ سرانے بیٹھی اور سانس ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں واہ حزن ہو, ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے. تو بلال حبشی کی بھی سانسیں باقی تھیں. آپ نے پلٹ کے کہا کیا بول رہی ہے؟
کہا آپ جدا ہو رہے ہیں تو یہ کہنا بنتا ہے میرا. کہا یہ نہ کہو بلکہ کہو وا تربا ہو غدن القا محمدن و اصحابہ. کہو مبارک ہو میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر موت تحفہ بن جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ کا پیغام اسرائیل لے کر آتا ہے کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں, تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں عجیب بات ہے, رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے, اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ وہ مجھے اپنا خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو, وہ مجھے خلیل کہتا ہے اور پھر تجھے بھیج دیا